اچھا، کچھ لوگ شیخ اعتراض کرتے ہیں قبر کے عذاب پہ. وہ کہتے ہیں پہلی تو بات یہ قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو سوال وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود نکالے ہوئے ہیں جو سوالات، اس کا بھی قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے. عمومی طور پہ وہ لوگ یہی امپریشن لیتے ہیں جی کہ بس ہم مریں گے، اس کے بعد بس قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے. اور دلیل وہ اس کی یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا ایک دم سے تو وہ کہیں گے ہمیں کس چیز نے ہماری نیند سے بیدار کر دیا. اس کا مطلب کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اگر ہو رہا ہوتا تو بڑے بوکھلا کے اٹھتے. تو اس سب کو کیسے ہم ان کا جوابات جو ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے جی، یہ اتنا میٹر ہی نہیں کرتا. اچھا، پہلی تو بات یہ ہے بالکل ٹھیک. قرآن سے ثابت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ثابت ہو، صحیح، بات ایک ہے. بالکل ٹھیک، دونوں میں کوئی فرق نہیں. صحیح. یہ فرق ہم نے بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں، قرآن جو کہتے ہیں قرآن سے فائدہ، قرآن سے ثابت ہوا، ان سے یہ پوچھیں قرآن کس پہ نازل ہوا تھا؟ قرآن کہاں آیا تھا؟ صحیح، کوئی بنی بنائی کتاب مجھے یا آپ کو مل گئی تھی؟ صحیح. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن کہتا ہے خود نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ دل کی بات کسی کو دوسرے کو کیسے پتا چلتا ہے؟ بالکل. میرے دل میں کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یا میں بول لوں گا، بالکل، یا میں کچھ کروں گا، صحیح، کوئی ایسا میں جیسچر دوں گا تو آپ کو پتا چلے گا میرے دل میں کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ قرآن نہیں ہوتا، وہ حدیث ہوتی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، آپ بول لیں تو حدیث ہوتی ہے، آپ کچھ کریں تو حدیث ہوتی ہے، اور آپ کسی کا عمل برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے. صحیح. اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تو وہ حدیث ہوتی ہے. قرآن بتانا ہے آپ نے تو قرآن حدیث نے بتایا ہے. بالکل، بالکل صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قرآن ثابت ہوا ہے. لہٰذا جن کو یہ پرابلم ہے نا جی ہاں کہ ہم قرآن کی بات مانیں گے حدیث کی بات نہیں مانیں گے، ان کے لیے یہ ہے کہ قرآن خود ثابت ہوا ہے حدیث سے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. تو یہ اب دیکھیں ترتیب نزولی میں جو پہلی آیت تھی وہ تو 30ویں پارے میں چلی گئی. کس نے بتایا کہ یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں آئے گا، یہ یہاں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی. لہٰذا حدیث سے قرآن ثابت ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کو حلال و حرام کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں اتھارٹی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز کی بات کی، آپ کے فرائض کی بات کی، اس میں فرمایا یہ ان کے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال ٹھہراتا ہے اور جو ناپاک چیزیں وہ حرام ٹھہراتا ہے. حلال حرام کا جو اتھارٹی ہے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. صحیح، صحیح، صحیح. لہٰذا جو مچھلی کھاتے ہیں، میں تو اکثر کہتا ہوں جو مچھلی کھاتے ہیں جی جی، وہ پہلے مچھلی کے مردہ حلال ہونے کی دلیل قرآن سے دیں نا، یا مچھلی کھانا چھوڑ دیں یا ذبح کر کے کھایا کریں. قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم. جی، ہر قسم کا مردار اور ہر قسم کا خون حرام ہے. صحیح، صحیح. بات ختم. بات ختم. بالکل. یہ تو مچھلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احلت لکم میتتان و دمان، دو خون دو مردار تمہارے لیے حلال ہے. اللہ اکبر. اس میں آپ نے فرمایا الحوت والجراد، جو دو مردار حلال ہیں، ایک مکڑی ہے صحیح، پتے کھانے والی، صحیح، اور دوسری جو ہے وہ مچھلی ہے. اچھا، تو اس سے جو ہے مچھلی کا مردار حلال ہوا ہے. بالکل. وگرنہ قرآن نے تو کیٹاگوریکلی مردار حرام کیا تھا. جی ہاں، جی ہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ اسی طرح سے حلت و حرمت کا درجہ رکھتی ہے جس طرح قرآن کی بات حلت و حرمت. صحیح، صحیح. اسی طرح قرآن نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جو جس سے روکیں رک جاؤ. یہ اتھارٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ہاں کہہ دیں تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے، آپ نہ کہہ دیں تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے.